الحمد لله الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھئے. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں بولو، جیسے میرے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. یہ شان لطافت ہے اور دور سے کہتی ہے آج بھی شب معراج، دور سے کہتی ہے آج بھی شب معراج. دیدار کی طاقت ہو، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں. اور مگر صاحب یہ میرا اپنا شعر میں نے اسی بیر پہ لکھا ہے کہ اصحاب رسول پاک کے سبھی پیار
جب ہم ولیوں سے پیار کرتے ہیں ہماری نظر میں مہر علی پیارے، ہماری نظر میں غوث جلی پیارے، ہماری نگاہوں میں داتا ولی پیارے، ہماری نگاہوں میں ہند الولی پیارے۔ اور جب ہماری نگاہوں میں اللہ کی ولیوں کی اتنی بڑی قدر اور شان ہے تو نبی کے یاروں محمد ربی کے صحابیوں کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے پر جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ بعد از حمد و ثنا لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبہ، بالخصوص حضرت محترم مولانا محمد جنید قادری صاحب، جناب حضرت محترم مولانا محمد گلداد صاحب، خطیب اہل سنت مولانا محمد رمیز عاشق ضیائی صاحب، جناب محترم محمد نوید قادری صاحب، جناب رونق محافل اہل سنت حافظ محمد گل فراز صاحب، جناب میرے بڑے قابل قدر بھائی جناب محمد جاوید منگش صاحب، آج کی اس محفل مبارکہ کے بانی ہمارے میزبان محترم جناب راجہ محمد نوید صاحب، جملہ علماء کرام، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کے نام سے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور آج کی اس محفل کے انعقاد کا مقصد برادر محترم محب العلماء جناب راجہ محمد نوید صاحب کے والد گرامی جناب راجہ محمد سلطان صاحب کی روح پرتو کو ایصال ثواب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تو خیر کرنا ہی تھا، لیکن یہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیقات عطا فرمائی ہیں راجہ صاحب کو کہ انہوں نے اپنے لیے ایک خوبصورت نیا گھر بنایا، تو اس کا افتتاح انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ افتتاح ہو تو حضور کے ذکر سے ہو، حضور کی محفل سے ہو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو میں کرنا چاہوں گا، لیکن میں وقت اتنا ہی لوں گا جتنا میں نے 2-3 دفعہ میں نے میزبانوں سے پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ میں اپنے وقت سے تجاوز نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے گرمی کا موسم ہے، دعا ہونی ہے، اور لنگر بناول حاضر بھی ہے، لیکن اصلی چیز جس کا میں نے سب سے پہلے پوچھا وہ ہے کہ نماز کب ہے، تو انشاءاللہ ہماری گفتگو کے فوراً بعد نماز ہوگی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ باقی جو ہمارے آج کی تقریب کے لوازمات ہیں ان کو ادا کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور مجھے اپنے اہل سنت و جماعت ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت
ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حضور کی ہر پاک نسبت کے مؤدب بھی ہیں اور اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ آج یہ ایک گھر کا افتتاح ہے اور ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ایسے موقع پر محفل میلاد ہے اور ہم اہل سنت و جماعت محفل میلاد ہر اس محفل کا نام رکھتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے حضور کا ذکر ہو، حضور کی ولادت کا ذکر ہو، حضور کی پاکیزہ بعثت کا ذکر ہو، میرے نبی کے پاک بچپن کا ذکر ہو، میرے نبی کے لڑکپن کا ذکر ہو، میرے نبی کے معجزات کی بات ہو، کمالات کی بات ہو، میرے نبی کے دہن بدن وطن زدن کی بات ہو، میرے نبی کے تکلم تبسم کی بات ہو، میرے نبی کی جوانی کے تذکرے ہو، میرے نبی کے پسینے کی بات ہو، میرے نبی کے مدینے کی بات ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا زور کے دار کرنا۔ میرے نبی کے پسینے کی بات ہو، میرے نبی کے مدینے کی بات ہو، میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے ہو، میرے نبی کے صحابہ و آل کے تذکرے ہو، میرے نبی کے میل و کال کی باتیں ہو، میرے نبی کے صدیق و بلال کی باتیں ہو، میرے نبی کی زہرا کے تذکرے ہو، میرے مصطفیٰ کے حسنین کی بات ہو، میرے نبی کے شفتین کی بات ہو۔ بس جس فصل میں ذکر مدینے والے آقا کا ہو، ہم اپنے عرف میں ایسی محفل کو محفل میلاد کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ جو حضور کے ذکر کی محفل ایک گھر کے افتتاح کے موقع پر رکھی گئی ہے، تو میں تھوڑا سا یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے گھر تو آج بن رہے ہیں یا آج کل بن رہے ہیں۔ قرآن ایک ہی گھر کو بیان کرتا ہے اور قرآن اسے پہلا گھر کہتا ہے۔ مالک ارض و سما کی کتابیں دارے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن مجید برہان رشید ایک گھر کی بات کرتا ہے جسے پہلا گھر قرار دیا، اور یہ گھر کدھر ہے اس کا ایڈریس بھی بتایا۔ للذی ببکۃ، یہ گھر مکے کے اندر ہے، مبارکا برکت والا ہے، وہدی للعالمین، تمام عالمین کے لیے ہدایت کا منبع و مرکز ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین، یہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اسی گھر کی بات ہے جسے میں اور آپ کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ کعبۃ اللہ جب تعمیر ہونے لگائے، اس کی تعمیر کس نے کی؟ دو باپ بیٹوں نے۔ یہ وہ دونوں باپ بیٹے ہیں کہ جن کی یادیں رب قدیر نے ذی الحجہ کی 10ویں کی صورت میں صبح قیامت تک جاری و ساری کر دی ہیں۔ یہ دو باپ بیٹے جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل ذبیح اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ کی عمر مبارکہ 13 برس ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، اے خلیل، اے اسماعیل، تم دونوں جاؤ میرا گھر تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ عرض کی مالکہ کس جگہ؟ جبریل جا نشان لگا کے بتا کہ کس جگہ میرا گھر تعمیر کرنا ہے۔ عرض کی مولا اس کی تعمیر کا مقصد ہو، مدعا کیا ہے؟ فرمایا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اس گھر کی تعمیر کا مقصد طواف والے طواف کریں، جاگے ماشاءاللہ، طواف والے طواف کریں، اعتکاف والے اعتکاف کہتے ہیں، رکوع اور سجود کرنے والے ادھر منہ کر کے رکوع اور سجود کریں۔ ویسے بات تو میری یہیں پہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک ذوق کے لیے نا تھوڑی سی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، کیونکہ دن ہو رہی ہیں، تھوڑا سا ذکر ابراہیم اور ذکر اسماعیل بھی ہو جائے گا علیہ السلام۔
جس وقت مالک ارض و سما نے فرمایا کہ اس کے تعمیر کا مقصد و مدعا کیا ہے، اب پھر عرض کی مولا اس ویرانے میں طواف والے تکاف والے رکوع اور سجود والے کدھر سے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ مالک نے فرمایا او پیارے ابراہیم، تیرا کام تعمیر کرنا ہے، میرا کام بلانا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ تیرا کام تعمیر کرنا، میرا کام اسے آباد کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے کعبے کی تعمیر شروع کی، کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ میں تھوڑا توجہ چاہوں گا، 3 مقصد سے طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود۔ اب جب کمپلیٹ ہو گیا ہے اللہ کا گھر، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یا طواف کرتے یا اعتکاف کرتے یا ادھر کر کے رکوع اور سجود کرتے، لیکن قرآن کچھ اور بتاتا ہے۔ ماشاءاللہ ذرا جانچ کے بیٹھئے گا اور توجہ فرمائیے گا۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کسی بھی گھر کے افتتاح پہ نبی کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ بڑا پرانا کام ہے۔ اب منگش بھائی، کعبے کی تعمیر کے بھائی مقصد کیا ہے؟ مدعا کیا بیان ہوا مالک کی طرف سے؟ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود۔ اب جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو جناب ابراہیم نے طواف نہیں کیا، اعتکاف نہیں کیا، نہ رکوع نہ سجدہ، ڈائریکٹ دعا۔ عائشہ بولے یار مہربان، ڈائریکٹ دعا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر عام طریقہ وہ دعا موجود ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ بھئی توجہ ہے، کعبے کی تعمیر رب کا خلیل دعا کر رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان مکے والوں میں، ان مکے والوں میں ایک شان والا رسول مبعوث فرما۔ غور کریں، نہ طواف، نہ اعتکاف، نہ حج، نہ عبادت، ڈائریکٹ دعا۔ اور دعا میں بھی کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان مکے والوں میں، ابھی تو ہے ہی نہیں، او بھائی ابھی تو خالی ویرانے میں گھر تعمیر ہے، ان میں ایک شان والا رسول مبعوث فرما، جس کی شان یہ ہو یتلو علیہم آیاتک، تیری تلاوت کرے آیتوں کی ان کے سامنے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں تعلیم کتاب و حکمت دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کر دے۔ انہیں کیا کر دے؟ پاک کر دے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے خلیل، بھئی ایک سوال ہے نا، اے اللہ کے خلیل، اللہ کے گھر کا افتتاح کرنا ہے تو طواف سے کرو، اعتکاف سے کرو، چلو نماز شروع کر دو۔ جس مشن کے لیے اللہ نے اس کعبے کے بنانے کے لیے آپ کو حکم دیا تھا، ان میں سے ایک بھی نہیں۔ گویا جواب آتا ہے نماز بھی پڑھیں گے، طواف بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، کعبے میں رکوع و سجود بھی ہوں گے، پر خلیل چاہتا ہے کہ رب کے گھر کا افتتاح اس کے محبوب کے ذکر سے ہو جائے۔ یہ بعض لوگوں کو بڑا عجب لگتا ہے کہ جناب والا یہ کیا، جدھر دیکھو تو یہ میلاد شروع کرتے ہیں، رب کے خلیل سے بھی پوچھو نا کہ بھائی نماز پڑھ لیا۔ اچھا اب بڑا عجب معاملہ، حضرت خلیل اللہ نے عرض کی مال کا میں نے بنا دیا، بندے بلا، کیا کر بندے بلا۔ اچھا مالک نے پھر ریٹرن حکم دیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ،
یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. مجھے میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ جی قرآن پڑھنا ہے تو میں اچھے کوشش کروں قرآن ہی پڑھوں. یأتین من کل فج عمیق. سبحان اللہ کہ میں اس کی آیت کا ترجمہ. مالک نے فرمایا ابراہیم کو اذن فی الناس بالحج، پہاڑی پہ چڑھ لوگوں کو بلا. بھائی ابراہیم کہہ رہے تو بلا، اللہ کہہ رہے تو بلا. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو مالک نے پھر فرمایا اے خلیل تو بلا، تو جناب خلیل اللہ نے پھر عرض کی مالک کون ہے جسے میں بلاؤں؟ بھئی ایک ویرانے کے اندر چٹیلے ویران جگہ دائیں بائیں پہاڑ، کوئی بستی نہیں ہے، وادی نہیں، اور اللہ حکم دے رہے تو لوگوں کو بلا. مالک تیرا بندہ ہی کوئی نہیں، میں کیسے بلاؤں؟ رب نے فرمایا خلیل آواز تو لگا، سنائیں گے ہم. جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان کیا آؤ حج کے لیے. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے. امام علوسی اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں قیامت تک جس بندے نے حج کرنا تھا، کعبے کی زیارت اس کے نصیب میں تھی، کعبے کا طواف اس کے نصیب میں تھا. جناب خلیل نے جب آواز لگائی آؤ حج کے لیے، تو عالم ارواح میں اللہ نے خلیل اللہ کی آواز کو روحوں کو سنایا. عالم ارواح میں روحوں نے لبیک کہا. فرمایا جس نے اس وقت لبیک کہا، اب حالت جو مرضی ہو جائے، مرنے سے پہلے کعبے کا طواف ضرور کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا بھئی یہ میں حوالے وہ تھوڑے دے رہا ہوں، صرف ایک امام علوسی کا حوالہ دیا. اس کے علاوہ 20 مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے آواز لگائی، اللہ نے شرق و غرب میں جس نے وہاں آنا تھا اسے اس آواز کو سنایا. پلیز توجہ، دھیان ادھر ہے. سن لیا، آج کیا آپ نے ماشاءاللہ. ان کی روح نے بھی سنا، ان کو یاد کوئی نہیں. ان کی روح نے نہ صرف سنا بلکہ کیا کہا؟ بولیے بولیے کیا کہا؟ لبائک اللہم لبائک. ادھر انہوں نے عمرہ کیا، حافظ الفرات نے آواز لگی لبائک اللہم لبائک. اب ذرا میں چاہتا ہوں لائٹر نوٹ کے طور پر جملہ دینے لگا ہوں، خدا کے لیے دھیان رکھیے گا، کیونکہ میرا جو مقصد، میرا جو مسلک اور میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں رک کر آمنہ کے لال کی شان کو بیان کروں. تو پھر سنیے، جناب خلیل اللہ مکے میں بولے، میری اور تیری روح عالم ارواح میں سنے. جناب خلیل اللہ مکے میں آواز لگائیں، میں اور تو اور جناب جاوید بنگش صاحب، غازی صاحب جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے، حج کی سعادت حاصل کرنے والے، ہماری روحیں سنے بھی اور لبیک بھی کہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسے سن لی جناب خلیل کی آواز؟ یہ کہیں گے جی میری کیا پاور تھی، رب نے سنا دی، رب نے سنا دی. مکے کی آواز عالم ارواح میں سنا دی، مکے کی آواز مشرق میں سنا دی، مغرب میں سنا دی، جنوب و شمال میں سنا دی، عالم ارواح میں سنا دی. یعنی اس آواز نے ٹریول کیا، اور ٹریول کرتے 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 عالم سے کراس ہو گئی. آئے ہائے ہائے، جسے میرے جملے کی قدر اگر ہو تو پھر وہ مزہ لے. اس آواز نے ٹریول کیا، آواز ٹریول کرتے 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 عالم سے نکل گئی، اس عالم کو چھوڑ کے عالم ارواح میں جا پہنچی اور ہاروس کے کان میں ٹکرائی. جس کے کعبے کے لیے آنا تھا. اب میرا سوال یہ ہے، بتائیے اس
آواز کو عالم ارواح کے اندر روحوں کو کس نے سنایا؟ تو ہر بندہ بولے گا جناب اللہ نے سنایا. میں پھر پوچھتا ہوں کس نے سنایا؟ آواز آئے پورا مجمع بولے کس نے سنایا؟ بولنا ہے کس نے سنایا؟ اللہ نے. یعنی کتنا خوش ہو کے مان رہے ہو کہ مکے کی آواز اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں سنا دی. تو جو رب مکے کی آواز ہمیں عالم ارواح میں سنا کر ہم سے لبیک کہلوا سکتا ہے، وہ رب میرے تیرے درود و سلام کی آواز کو مدینے میں محبوب کو نہیں سنا سکتا ہے. ہم یہاں سے مڑے وہ مدینے سنے، ہمیں یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت بیلا سلام، ان کی اعلیٰ سماعت بیلا سلام، ان کی اعلیٰ. میرے نبی سے محبت کرنے والوں، اب یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی نیا گھر بنایا جائے تو بہترین نبیوں کی سنت تو یہ ہے کہ اس گھر کا افتتاح اللہ کے محبوب کے نام سے کیا جائے. اور یہاں یہ بات کسی کے ذہن میں نہ رہے. کئی لوگوں کو ہر وقت یہ پریشانی اور فکر لاحق ہوتی ہے کہ جی حضور کا ذکر ہوا تو اللہ کدھر گیا. جیسے آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ یار یہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ صحابہ کدھر گئے، کان کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کا نام نہیں لیا. حالانکہ بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا جس علی کو آل میں شامل کرتے ہو وہ صحابہ میں بھی تو ہے، جس زہرا کو آل میں شامل کرتے ہو وہ صحابیہ بھی تو ہے، جس حسن حسین کو اہل بیت میں داخل و شامل سمجھتے ہو وہ صحابہ میں بھی تو ہیں. اس کا مطلب ہے تیری ماں تمہاری ہوئی. وگرنہ اگر آل اور صحابہ کا معاملہ ہوتا تو ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے ذکر سے آل کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اصحاب کا ذکر بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے. تو یہ خامخواہ کئی حضرات کو جسے کہتے ہیں نا فوبیا، تو کئی حضرات کو نعت فوبیا ہے، شان رسالت فوبیا ہے. ان کو رسول اللہ کی شان بڑا عجب لگتی ہے. یہ فوبیا ہے ان لوگوں کو کہ جی نبی کا ذکر ہو گیا اللہ پاک کدھر گئے، حالانکہ یہ سمجھ نہیں آتی. دھیان میرے حل کرے ہو ذرا خان جی، ذرا دیکھو مکان اندر تو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. ماشاءاللہ بڑا سونا بنے، ماشاءاللہ یہ سین بھی بڑا سونا یار، بڑا پیارا مکان ہے. ہوں تسی دسو میں کہ مکان پیارا ہے تو تعریف کس دی ہے؟ وہ راجے نوید دی ہے. وہ جس نے مکان بنایا تعریف اس کی ہے. وہ عقل کے اندر یاد رکھو، اگر کوئی محمد عربی کی عظمتیں بیان کرتا ہے تو یہ اصل میں خدا کی شان بلند ہوتی ہے. کیوں کہ جس کا بنایا ہوا شاہکار اتنا پیارا ہے، وہ بنانے والا خالق کتنا پیارا ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. حضرات گرامی، نبی کا ذکر خدا کے ذکر سے جدا نہیں، صحابہ کا ذکر نبی کے ذکر سے جدا نہیں، اہل بیت کا ذکر حضور کے ذکر سے جدا نہیں ہے. اچھا چلیں اب بات ذکر کی آ گئی ہے تو میں تھوڑی دیر پہلے یہاں ذکر ہو رہا تھا ایک ہستی کا جنہیں حضرت ابو طالب کہتے ہیں. اچھا میں لمبی چوڑی اس بحث میں نہیں پڑھتا، نہ کبھی پڑھا ہوں. مجھے ہر اس ذات سے پیار ہے جس ذات سے حضور میں پیار ہے. بندے صاحب ایک دن ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے حضور کے ایک دراز گوش کا ذکر کیا. دراز گوش کہتے ہیں سواری کا جانور. ہم لفظ گدا بولتے ہیں، تھوڑا طبیعت میں آتا ہے اس لیے دراز گوش بولتے ہیں.
تو وہ دراز گوش کا ذکر اس کو اتنا سیاح دراز گوش تھا کہ پہلے دن حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر سر اٹھا کے کھڑا ہو کر کچھ بڑبڑ آواز نکالی. دھیان سارا ادھر رکھنا. صحابہ میرے نبی کے قریب ہوئے, حضور کیا کہہ رہا ہے؟ مہربانی کرو یار, یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا پھر میں آپ کو ذرا شارٹ تھوڑی میں احادیث میں ذرا اشارہ کرتا جاؤں. چڑیا, ادھر دیکھو, ادھر چڑیا آتی ہے, چڑیا حضور کے چہرے کے سامنے پھر چن کرتی ہے. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی توجہ ہے سب چیز, دھیان ادھر رہے گا. چڑیا آتی ہے, بڑبڑاتی ہے, چک 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 چین چین کرتی ہے. صحابہ آ کر پھر پوچھتے حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اونٹ آتا ہے, اونٹ آ کر بڑبڑ کرتا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں حضور. اچھا ایک بھیڑیا آتا ہے. یہ بھی بڑا واقعہ ہے. مدینہ شریف کے اندر حضور نماز پڑھا کے باہر نکلے, دیکھو تو سامنے مسجد نبی کے باہر آنے کے بعد دور طرف بھیڑی آوازیں لگ رہی ہیں, بھیڑی. ایک بھیڑی آگے آیا, باقی سب خاموش. ایک بھیڑی آگے آیا, حضور کی خدمت میں سر جھکا کے کچھ اپنی باں چاں جو بھی اس نے اپنی آواز نکالی کی, خاموش ہو کے پاؤں پہ بیٹھ کے حضور کو دیکھنے لگا. حضور نے صحابہ کو دیکھا, صحابہ نے یہی حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یار مہربانی کرنا ہے, باقی باتیں بعد میں کریں گے, پر یہاں سے صحابہ کا عقیدہ تو پتہ چلا. انہیں معلوم ہے مخلوق جو بھی ہو بولیاں حضور صاحب کی جائے. بیٹھے نے وچ مدینے او سن دے نے سب دی بولی. بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی. منگدا جو آپ کولو او بھر دے نے آپ جولی. منگدا جو آپ کولو او بھر دے نے آپ جولی. در دیوں نہیں منگدا سونے دجو گدائے. سونا مدینے والا دکھیاں آسرا ہے. سونا مدینے والا دکھیاں دا. پوری ذرا محفل بولے, سب کی حاضری. نعت سننے والوں میں بھی لگ جائے گی, نعت پڑھنے والوں میں بھی لگ جائے گی. سونا مدینے والا دکھیاں دا. سفری دلم سفرا آری مریض دی دوا ہے. سونا مدینے والا دکھیاں دا. او سونے دے نام دا رکھیا او اللہ نے خود خیالے. اے اذان وچ وی نالے, اے نمازاں وچ وی نالے. اے اذان وچ وی نالے, اے نمازاں وچ وی نالے. اور رب اس کو جدا نہیں, رب تو نئے جدا ہے. سونا مدینے بھیڑیے نے آگے کوئی باتیں کی. میرے نبی کے یاروں نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا, او میرے یارو, یہ اس پورے مجازات مدینہ کے بھیڑیے, یہ ان کا سردار ہے. یہ انسانوں کی طرف سے ایک معاہدہ کرنے آیا ہے. اس نے آگے عرض کی ہے, یا رسول اللہ آپ کے غلام, آپ کے صحابہ,
آپ کے مدینے میں بسنے والے ہیں، ان کے جانور ادھر ادھر جب جاتے ہیں حضور ہمیں اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانا ہوتا ہے، ہم ان کے جانوروں کو پکڑ لیتے ہیں، حضور ان کا دل دکھتا ہے، یہ آپ کے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان میں اور ہم میں ایک معاہدہ کروا جائیں، یہ ہر سالوں سال ہمارا حصہ اپنے بہت بکریوں کا ہمیں دے دیں، ہم ان کی جانوروں پہ حملہ نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو بولو اب کیا کہتے ہو؟ عرض کی آقا جی اب بھیڑیے بھی ہم سے حصہ مانگنے لگ گئے، گویا صحابہ نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا او بھیڑیوں کے سردار جا میرا فیصلہ یہ گئے جو تمہیں ملے وہ تمہارا، جو تمہیں ملے وہ تمہارا۔ محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں اگر اس دن یہ فیصلہ ہو جاتا صبح قیامت تک کے لیے کوئی بھیڑیا کسی مسلمان کے جانور کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں۔ اچھا تو خیر یہ تو میں بات کر رہا تھا حضور پاک کی بارگاہ میں کون آ رہا ہے؟ جانور آ رہے ہیں، بولیاں بول رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے جو چڑیا نہیں چک 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 حضور کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا شکایت لگا رہی ہے، اس کے انڈے کسی نے اٹھائے ہیں، بچے اٹھائے ہیں، کس نے اٹھائے ہیں؟ شکایت لگائی ہے یا رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھی نے میرے بچے اٹھا لیے۔ پورا لشکر آ رہے حضور رک گئے، پوچھو کس نے اٹھائے ہیں؟ پیچھے سے ایک صحابی دوڑتے حضور یہ نیل کھنڈ کے بچے بڑے پیارے لگ رہے تھے میں نے اٹھائے، فرمایا ہم یہاں رکتے ہیں جہاں جدھر سے اٹھائیں ادھر چھوڑ گیا۔ آئے ایک بیڑی ایک اونٹ آ رہے ہیں بڑا بڑا حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ شکایت لگا رہے ہیں۔ حضور کس کی؟ فرمایا اپنے مالک کی۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اتنے عرصے سے میں نے اس آدمی کے بچوں کے لیے جنگل سے لکڑیاں اٹھائی ہیں، پانی جو ہے دور سے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، رات کو میاں بیوی مشورے کر رہے ہیں، کہتے ہیں بڈھا ہو گئے اس نے ذبح کر۔ حضور یہ بدلہ ہے نیکی کا؟ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ فیصلہ کریں۔ اور جانوروں کو بھی پتہ ہے ہوئے ہمارا مسئلہ کہاں حل ہونا ہے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں مدینے سے ہماری بات بنے گی، لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا، خدا کے بندو اور جانوروں تک کو کس نے سکھا دیا ہے تیرا مسئلہ حل ہوگا محبوب کے قدموں میں۔ صحابی رسول آ گئے، بلایا کس کا یہ؟ حضور فلاں صحابی ان کا یہ اونٹ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے یار یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضور میرا۔ فرمایا شکایت کر گئی حضور کیا؟ فرمایا اس لیے کہتا ہے کہ تم نے رات کو مشورہ کیا ہے کہ تم اسے ذبح کرنے لگے ہو۔ جی یا رسول اللہ یہی کچھ ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تو چاہے تو یہ اونٹ مجھ پہ بیچ دے۔ اب یہ بھی صحابی ہے نا بابو، او بھائیو یہ بھی تو صحابی ہے، مزاج شناس پیغمبر ہے۔ عرض کیا کہا بیچنا کیا جو آپ کے پاس آ گیا آپ ہی کا ہو گیا۔ سمجھ گئے آپ کے پاس آ گیا پھر آپ کو ہی ہو گیا۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا اٹھ جا میں تجھے اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اونٹ جب واپس ہونے لگا پھر بڑبڑانے لگا۔ میرے نبی پاک صاحب اللہ کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کہتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو اب یہ مجھے دعا دے کے گیا ہے، اب یہ دعا دے کے گیا ہے، اور دعا سے پہلے اس نے پڑھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے کر گیا ہے۔ آئے ہائے میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے کر گیا ہے اور ایک دعا دے کر گیا ہے۔ اب ذرا دعا دیکھنا بھائی، اور بھائیو دعا سننا اونٹ کی آزاد کس نے کیا تھا؟ حضور نے، لیکن اب دعا سننا کیا کہتے ہیں؟ دعا دے کر کہتے ہیں اللہم اغفر لی امت محمد، یا اللہ حضور کی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی
मग़फ़िरत फरमा, उम्मत मोहम्मदी को बख्श दे। साहिबो दिमाग हाजिर रखना, आजाद हुजूर ने किया तो हुजूर के लिए दुआ करें ना, दुरूद पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ दे, या ये कह दे या अल्लाह हुजूर के दर्जे बुलंद कर। तो क्यों इसने कहा या अल्लाह उम्मत मोहम्मदी की मग़फ़िरत फरमा। मेरे सैयदी आकाई मुर्शिदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब लाखों उलमा के उस्ताद, हजार लाखों लोगों के पीर और मुर्शिद, सच्चे सुच्चे आलिम पीर और सैयद, आप जिसके लिए हदीस पढ़ा रहे थे, फरमाया बेटा तुम समझे नहीं, और माँ बच्चे से प्यार करती है, अगर माँ को दुआ दो इतनी खुश नहीं होती जितना उसके सामने उसके बच्चे को दुआ दो तो खुश होती है। फरमाया एक माँ से 70 गुना ज्यादा हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। अब इसने खुश हुजूर को करना था, वो चूंकि सहाबी का ऊँट था, मिजाज शनास था, से पता था हुजूर इतना अपनी दुआ से खुश नहीं होंगे जितना उम्मत की दुआ से खुश होंगे। तो फिर हमें फख्र नहीं करना चाहिए कि हम हुजूर की उम्मती हैं? बोलो भाई बोलो, है ना, फख्र करना चाहिए ना, और झूम कर हमें कहना चाहिए कि हम हैं इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा, आप हैं अता वाले, भीख कुछ अता करना, ए मेरे सखा वाले, और छेड़ा हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, सईदुल वरा वाले, सईदुल, बोलिए बोलिए, सैयदुल वरा वाले, शाहिदों सरा वाले, सैयदुल शाहिदों सरा, साहिबाने इल्म दानिश। मैं बात कर रहा था हुजूर के जिक्र की, उधर से बात आगे बढ़ी, नाम अबू तालिब का आया, तो मैंने वहां से ये जुमला उठाया कि हम तो वो बंदे हैं जो हुजूर के जानवरों से भी प्यार करते हैं। वो मैं बात कर रहा था जरा गोश्त की गधे की। एक दिन आया, बड़े बड़े किए हुजूर की साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है? फरमाया ये अर्ज़ कर रहा है, या रसूलल्लाह आप नबियों में आखिरी, मैं अपनी नस्ल में आखिरी। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, आप नबियों में आखिरी, वो इधर खोतियों समझ आ गई है, वो खोतियों को लगी परे ने जिन्होंने आज तक ये समझ नहीं आई कि हुजूर खत्म नबूवत के ताजदार ने, लाओ नारा गजवत के ताजदार है खत्म नबूवत। हुजूर आप नबियों में आखिरी, मैं अपनी खानदान का आखिरी। वजह हुजूर मैंने, मेरा मालिक यहूदी है, आज तक हुजूर बहन को नहीं देता। तवज्जो है, एक नाम ने आज स्कॉलर है, उसने ये रिवायत लेके लिखा, अक्ल ही नहीं मानती इस किस्म की रिवायतों को। अब गधे में इतना शऊर कहां से आ गया कि वो किसको बैठने दे और किसको ना बैठने दे। मैंने कहा बिल्कुल जेडे तुहाडे मतलब साडे जेडे खोते ने इन्होंने कोई शऊर नहीं है, राजा कौन है, मलक कौन है, चौधरी कौन है, पर ए ते तको मदीने दा है, मदीने रहता है। अगर यूं एतराज करोगे अकल के घोंसलों पे तो फिर उस हुद परिंदे के बारे में क्या कहोगे जो सलमान नबी की खिदमत कर रहा है? उन जानवरों का क्या कहोगे जो फौज में है, जनाब सुलेमान नबी के लश्कर में है? अगर सुलेमान नबी के
لشکر میں ہو کر ان جانوروں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو رسول اللہ کے جانور کو نہیں پتہ میں نے کیا کرنا ہے؟ کیسی لاجانی باتیں. بلکہ یادش بخیر وہ تو دراز گوش ہے نا، وہ تو پھر کھاتا پیتا ہے، بول رہا ہے، چل رہا ہے، جانور ہے، حیوان ہے. حدیث شریف موجود ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے دوران مٹھی میں توجہ رکھنے کنکریاں اٹھائیں، کنکریاں اٹھا کر شاہد الوجود کنکریاں ماری. مولا علی فرماتے ہیں آپس میں مسلمان اور کافر گڑبڑ ہوئے تھے، جنگ ہو رہی ہے. اب میں یہ ایسے ماروں یہ پھول یہ چلو میرے کو پھول یہ کوئی اور کو نہیں، ایسی پھول ہی مار سکتے ہیں، ایسے میں ماروں. اور میں ان پہلے ذرا ان کو سمجھاؤں کہ میں آپ میں کنکر اٹھاؤں اور ان کو کہوں دیکھو سنیوں کو لگنا ہے وہابیوں کو نہیں، یہ وہابیوں کو لگنا ہے سنیوں کو نہیں لگنا. ایسے راجیاں راجیوں لگے ہو، چودھریوں نہ لگے ہو، یہ چودھریوں سے سیریں لگے ہو، چاہے راجیوں. بھائی مجھے بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے یار؟ بولو یار. بھائی یار اس کنکری کو کیا پتا کون کیا ہے، کون کس خاندان کا ہے، کون کس کیٹیگری ایسے. پر میرے مصطفیٰ مٹھی میں کنکریاں اٹھا کر پھینک رہے ہیں، پورا میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے. اب نیوٹن کا قانون کیا ہے بھائی، فزکس کے رولز کیا ہیں؟ آپ جس طرف جس جیت میں فورس لگائیں گے وہ جو چیز وہ جسم ہے وہ ادھر ہی حرکت کرے گا. اب گولی گئی یا پتھر گیا اس نے سیدھے جانا ہے، اس کی چیز میں جو آیا اسے وہ ہٹ کرے گی. لیکن یہاں سارے سائنس کے فزکس کے قانون ختم. کیوں؟ کہ میرے نبی کی پھینکی ہوئی وہ ریت کے ذرے اور کنکریاں وہ صرف کافروں کو جا کے لگی، ایک بھی صحابی کو نہیں لگی. کسی کی آنکھ میں، کسی کے ناک میں، اور جدھر لگی کٹک، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ نکل گئی ہے، کوئی ایسے سر پکڑ کے بیٹھا ہے. اب توجہ، اس کنکری کو کیا پتا کس کے دل میں محمد ہے، کس کے دل میں محمد نہیں. ان کنکریوں کو کیا پتا کون حضور کا ہے، کون حضور کا نہیں. اور خدا کے بندو، اور جب نبی والی کنکریاں پہچان لیتی ہیں کون حضور کا ہے کون حضور کا نہیں، تو نبی کے غلام نہیں پہچان سکتے کون حضور کا ہے. بھائی کنکریاں پھینکی. اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کنکریوں کو کیسے پتا چلا کون مسلمان کون کافر؟ تو ایک ہی جواب ہے، کنکری کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اس دست محمد کی پاور ہے، یہ اس نمس رسول کی برکت ہے. نبی کے ہاتھ سے کنکری مس ہو گئی، یہ اس نمس کا کمال ہے، اس ٹچ کا کمال ہے. آئے ہائے اوے بے جان، کنکریوں کو پتہ لگ سکتا ہے تو میرے نبی کی سواری کے جانور کو پتہ نہیں لگ سکتا ہے. یا رسول اللہ، میرا آقا میرا مالک یہودی تھا، یہودی ہے، حضور میں نے اسے کبھی اپنے اوپر سواری نہیں کرنے دی، اور میں نے کبھی کسی مادہ سے جفتی نہیں کی، میں نسل کا آخری ہوں. یا رسول اللہ، اس امید پر میں نے اپنی پشت پر اپنے مالک یہودی کو سوار نہیں ہونے دیا کہ آقا جی آپ مجھے سواری کے لیے قبول فرمائیں گے. مارے کھائی ہیں، اور میں کبھی اپنی پشت پر میں نے یہودی کو سوار نہیں ہونے دیا. توجہ ہے اور دھیان رکھو، ایک جملہ بول رہے ہیں، کوئی خفا ہوئے تو 11 روٹیاں زیادہ کھائے ہو، تے خوش ہوئے تے دعا دے ہو. آپ کو فقیر بہت سارے یہ ماشاءاللہ یہ دروازہ راؤنڈ اباؤٹ علاقہ سارے جانتے ہو میں کون ہوں اور میرا مشن اور ہمارا کیا لیول اور کیا سلسلہ ہے. الحمدللہ لائیو ٹیلی ویژن چینلز کی ڈیبیٹس میں بھی ہم نے کبھی وزیروں مشیروں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی ہیں. ہم نے نہ کبھی کرنلوں کو چھوڑا نہ جنرلوں کو چھوڑا ہے. بات کی ہے تو خدا کے دین کی ہے. جملہ سن، جو حضور کے ہوتے ہیں نا
جو حضور کے ہوتے ہیں وہ اپنی پیٹھ پہ یہودیوں کو نہیں چڑھاتے. بس میرے خیال میں تسی اتنے ہی بیٹھے رہے ہو, سوچو نا میں کڑی گل کیتی ہے. وہ جو حضور کے ہوتے ہیں نا وہ یہودیوں عیسائیوں کو اوپر نہیں چڑھاتے. وہ جو حضور کا ہو نا وہ کسی گستاخ رسول سے جفے نہیں لگاتا. خدا کی قسم, یہاں بہت سارے لوگ ایجنسیوں کے بھی ہوں گے, کئی دیگر افیسرز بھی ہوں گے, جانتے ہیں اتنی مار کھائی ہے میں نے, تصور بھی نہیں ہے لوگوں کو. کتنی راتیں, کتنے دن, کتنے مہینے, کیا کیا سسٹم ایسا ہے کہ جو ہم پر تشدد نہیں برتا گیا. مارے کھائیے پر اللہ کی قسم ایک بات پہ ڈٹے رہے ہیں, حضور کو نہیں چھوڑنا, ناموس رسالت کو نہیں چھوڑنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میلاد کا جلسہ ہو اور ہم سچی بات کرنے میں کر جائے؟ سن لو, جو نبی کا ہوتا ہے وہ کسی گستاخ سے جفا. بڑا جملہ ایک بابے نے, اس نے, میں نے دیکھا, اس نے ایک جملہ بولا. اس نے کہا جس دن سے تم نے گنبد خضرا سے منہ پھیرا ہے, رب نے تجھے ہزاروں دروازوں پہ ذلیل کر دیا ہے. کبھی میکرون کے دروازے پہ ذلیل ہوتے ہو, کبھی امریکہ کے دروازے پہ ذلیل ہوتے ہو, کبھی چائنا میں جا کر کشکولیاں اٹھاتے ہو. اور خدا کے بندو آج بھی وقت ہے امت سب کچھ چھوڑ کے حضور کی بن جائے. دیکھو حضور کرم کرتے کہ نہیں کرتے. بات کو میں مکمل کرنے لگا ہوں, میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے. دوستان عزیز, مجھے بتا دیجیے وقت کا. دوستان عزیز, مجھے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے اور بات کو میں نے آگے بڑھانا ہے. دراز گوش نے کیا کیا؟ بولیے. دراز گوش نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہودی کو اپنے اوپر بیٹھنے, اپنے جسم سے ٹچ نہیں ہونے دیا, اس امید میں کہ آپ قبول کریں. میرے نبی نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ, یہودی کو فرمایا بیٹھ مجھ پہ. وہ تو پہلے اندر ایسی, کیونکہ جڑے حضور دے ہون یہودیوں نے تو تنگ ہوندے نے. نہیں یار, مزہ نہیں ہے. میں منگر صاحب ایک جملہ دے رہا ہوں, اگر آپ کو مزہ آئے گا تو پھر مزہ آئے گا. ابو جہل نے اپنی مٹھی میں کنکریاں اٹھائی تھی اور کنکریاں اٹھا کر اس نے پوچھا تھا, اے محمد میری مٹھی میں, تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں بتاؤں یا یہ بتائیں؟ اچھا ادھر میرے حال دیکھو, مٹھی کن سی, تو وہ کس کی مٹھی میں بند تھی؟ ابو جہل مشرکوں کے سردار کی مٹھی میں بند تھی, یہ ٹائٹ مٹھی. کنکریوں نے ادھر نام لیا میرے نبی کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کا نام لیا کدھر؟ مشرک کی مٹھی میں. اس نے سیکنڈ بھی نہیں لگایا. تقریب میری مکمل, ادھر ایسے کیا, وہ ساری کی ساری کنکریاں حضور کے قدموں پہ جا رہی ہیں. کنکریوں نے بھی سبق دے دیا ہے اپنے نبی کے امتیوں کو کہ جو کسی بھی مشرک کی ٹکر میں آ کر, کسی حضور کے دشمن کی ٹکر میں آ کر نام محمد نہیں چھوڑتا نا, پھر اسے قید مشرک کی نہیں ملتی, اس کی قید میں نہیں رہتا, اسے محمد کے قدم ملتے ہیں, حضور کے قدم ملتے ہیں. بس یا رسول اللہ, میں نے اس مشرک کو اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیا. بس میں اس جملے کو پورا کروں تو بات کو ختم کرتا ہوں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دراز گوش کو کیا کیا؟ لے لیا. اب یہ روز ہے نا, حضور کے بوئے پہ کھڑا ہو تو حضور کہتے جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ. یہ حضور کے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جاتا, علی کو بلا لاؤ, ان کے دروازے پہ جاتا, منہ سے دروازے پہ جاتا, وہ دیکھتے حضور کی سواری ہے, سمجھ آتے حضور نے بلایا. دوستان عزیز, ہم تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے جانوروں کا بھی ذکر پیار سے کرتے ہیں. تو اس جانور کا نام تھا, دراز گوش کا نام تھا یافور. ہمارے کئی بزرگ نام لیتے ہوئے کہتے ہیں حضرت یافور. تو جب یافور حضرت ہے تو ابو طالب حضرت نہیں ہے. ہاں, حضرت ابو طالب نے میرے نبی کی نعت لکھی تھی. امام بخاری تاریخ کبیر کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے. ابو طالب نے میرے نبی کی نعت لکھی.
زمل الہ اسمہ اسم النبی باسمہ اذا قال المؤذن فی الخمس یشہد. بھائی سبحان اللہ کی آواز آئے. اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد وشق له من اسمه ليجلعه ذو العرش فذو العرش محمود وهذا محمد. بس میری بات مکمل ہو گئی. ابو طالب نے میرے نبی کی نعت لکھی اور اس وقت کہا اللہ نے اپنا نام نبی کے نام کے ساتھ, نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ایسا ملا دیا ہے جب بھی شک ہو تو دیکھ لو, جب بھی 5 وقت اذان ہوتی ہے اشہدو اللہ ہوتا ہے تو اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی ہوتا ہے. اور اگلا جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا نام اور نبی کا نام ایک مادے سے مشتق کیا. نبی کا نام ہے محمد, اللہ کا نام ہے محمود. اللہ نے اپنے نام سے محمد کو مشتق کیا. کیوں؟ فرمایا تاکہ یہ نام بزرگی والا ہو جائے. بس 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 حضور کا نام محمد, اللہ کا نام محمود. اب ٹیکنیکلی اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ جو محمد ہے یہ جس مادے سے ہے اس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی ان لمیٹڈ تعریف ہے, اور محمود جس مادے سے ہے اس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی لمیٹڈ تعریف ہو. اب غور کرو, اللہ محمود, حضور محمد. حالانکہ اللہ کو محمد ہونا چاہیے, حضور کو محمود ہونا چاہیے. یعنی اللہ کو ایسا ہونا چاہیے جس کی تعریف ان لمیٹڈ ہو اور حضور کو ایسا ہونا چاہیے جن کی تعریف لمیٹڈ ہو. توجہ ہے. تو وجہ کیا ہے؟ میرے سیدی مرشدی نے یہاں نقطہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ کی تعریف مخلوق نے کرنی تھی تو مخلوق چونکہ لمیٹڈ ہے لہذا وہ محمود ہے, اور حضور کی تعریف اللہ نے کرنی تھی اور اللہ کی تعریف ان لمیٹڈ ہے اس لیے حضور محمد ہیں. او میرے دوستو, او جس کا نام ہی محمد رب نے رکھ دیا ہو اسے کیا لگے کون میلاد کرتا ہے, کون میلاد نہیں کرتا, کون درود پڑھتا ہے, کون درود نہیں پڑھتا. یہ تو اپنے اپنے نصیبوں کو چمکانے والی بات ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. ساڑھیاں ویڑیاں میں جو حضور دے ذکر دیاں باہراں آ جاؤں. ماشاءاللہ بڑی پر رونق پر کیف محفل راجہ نبی صاحب نے اپنے یہاں اس کاشانے پر سجائی ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر کو برکتوں اور رحمتوں سے لبریز فرمائے. ان کے جتنے دوست آئے یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے. یہی دوستی ہوتی ہے دنیا میں, یہی ہے. اور خدا کے بندو اس منہ کو جو بنایا ہوا ہے نا ہر وقت 12 بجے ہوئے اس کو ٹھنڈا کر لو. یہ ایک ہی زندگی ہے, بس اس کو چیو ایسے کہ آئے تھے تو تم رو رہے تھے دنیا خوش تھی, جاؤ تو دنیا رو رہی ہے تم خوش جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. ماشاءاللہ ابھی قریشی صاحب خود دعا فرمائیں گے. میں راجہ نوید صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ خرم نواز صاحب جو کہ میں نے, امین چٹلا صاحب, ملک اخلاق اوان صاحب, منصور حسین چودھری صاحب, حافظ ظفر صاحب, راجہ محمد آصف صاحب, نمبردار امانت صاحب, راجہ حسن اور دیگر, اور مہمان خصوصی چیئرمین راجہ مشتاق صاحب, جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے سب کو راجہ نوید صاحب کی جانب سے شکریہ. اور ابھی دعا ہوگی خصوصی, قبلہ مفتی صاحب خود دعا فرمائیں گے. اس کے بعد جہاں آپ لوگ لنگر کھائیں, اس کے بعد لنگر کے بعد چونکہ کافی وقت بیت چکا ہے, کھانا کھانے کے بعد قریبی ساتھ ہی مسجد ہے وہاں آپ نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حل کرتا ہوں. آج کی یہ محفل جہاں خیر و برکت کے لیے منعقد ہوئی ہے وہیں پر جناب محترم راجہ سلطان صاحب ان کے مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کی بھی یہ محفل ہے. اور ہم وہی کام کرتے ہیں جو قرآن و سنت ہماری رہنمائی ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جب کوئی زندہ شخص مردے کے لیے دعا کرتا ہے, مردہ مومن شخص کے لیے, اللہ اس کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے.
وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. وہ خوش ہو کر پوچھتا ہے یا اللہ یہ مجھے کہاں سے تحفہ ملا؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ استغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے آج تیری مغفرت کی دعا کی. تو زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ مرحوم لوگوں کے لیے دعا کا تحفہ ہے، ایصال ثواب کا. ماشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے آل خانہ کی طرف سے بہت سارے کلام مجید پڑھا گیا ہے. وہ جو کچھ پڑھا گیا ہم کون لسٹیں پیش کریں اللہ کے دربار میں؟ اللہ کو بہتر پتا ہے کس نے کتنا پڑھا ہے. باقی بھی جس نے جو کچھ پڑھا ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو یہاں کون سا بازار سے خرید کے لانے والی چیز ہے؟ یہیں بیٹھے بیٹھے 3 دفعہ قل شریف پڑھ لو. حضور نے فرمایا ثواب قرآن مجید پڑھنے کا ملتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سارے ایک دفعہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف پڑھیں، اور تاکہ ہم سب کی طرف سے یہ تحفہ ثواب راجہ صاحب کی روح کو پیش کیا جائے، اور تاکہ باقی مرحومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی پڑے.